في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، جس مجلس میں ہم نے اور آپ نے شرکت کی ہے اس کا عنوان یاد حسین علیہ السلام ہے اور شہداء کربلا کی یادوں کے لیے ویسے اللہ رب العالمین نے تو خود انتظام فرمایا. جب مغرب کے وقت میں آپ کی نگاہ آسمان پر قبلے کی جانب پڑے گی تو آپ کو سرخی نظر آئے گی. رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام تھا کہ تم کربلا کو مت بھولو، کیونکہ کربلا کو بھولنا ہی دین کی حقیقت کو بھولنا ہے. جس زمانے کے اندر میں اس امت نے کربلا کو بھولا، اس کا نتیجہ حقیقت میں حقیقی دین کو بھولنے کی صورت میں ظاہر ہوا. یزیدی اسی طریقے سے ناصبی اور قیامت تک آنے والے اگر کربلا کو بھول جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے کہ ان کو حقیقی دین بھلا دیا جائے گا. جو دین کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی دین کو پانا چاہتے ہیں انہیں ضروری ہے، خدا کا یہ نظام ہے کہ وہ کربلا کو نہ بھولیں بلکہ کربلا کو یاد کریں. اس لیے اگر آپ غور کریں گے تو پہلی مرتبہ ہمارے ذہن کے اندر بھی یہ بات آئی کہ یہ آیت شریفہ کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا مفہوم یہ ہے ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہا ہے. آپ امر چاہو ذرا قریب بنا، اگر حکم ٹوٹ جائے تو طریقت کے نظام کے اندر کوئی نسبت باقی نہیں رہتی. بہت کامیاب ہے وہ اسرار طریقت کا وہ آدمی جو منشا کو معلوم کر کے منشا کو سمجھ کر چلے. اللہ تعالی ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے اور حق کا نظام جاری فرمائے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قرآن پاک کی آیت شریفہ ہے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے راست دین ہم کو تم کو عطا نہیں کیا بلکہ راست شریعت ہم کو تم کو عطا نہیں فرمائی. راست اللہ تعالیٰ اللہ رب ہے، عبادت کے قابل وہی ہے، عبادت اسی کی جائے گی، لیکن راست کا معاملہ خدا کے پاس میں نو ایکسپٹڈ ہے. حالانکہ عبادت نماز اللہ کی، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو نہیں دی. اسی طریقے سے کلام الہی اللہ کا کلام ہے بندوں کے لیے، ہدی للناس بندوں کے لیے ہے، لیکن خدا نے کلام پاک بھی راست عطا نہیں فرمایا. اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو راست عطا نہیں فرمایا. روزہ ہو، زکوٰۃ، حج ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، جو کچھ بھی ہے یہ راست اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا، بلکہ واسطہ رکھا ہے اپنے محبوب کو. اپنے محبوب کو کیا ہے میرے محبوب آپ دے دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ سمجھا دیجئے. کیوں رکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا پہچان کروانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ذریعے سے دلا رہا ہوں. یہ تو بات ہوگی. اور قرآن مجید کے اندر میں بہت سی آیتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے معاملے میں قل ان صلاتی و نسکی، بقرہ عید کے اندر میں یہ ذبح کرتے ہوئے اپنی آیت شریفہ کو پڑھتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں. قل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ اپنے محبوب کو کہلوایا اور اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلوایا. جب اتنا احسان ہے کہ محبوب نے قرآن دیا، دین دیا، شریعت دی، نجات دی اور آخرت کے دن کی معافی کا نظام دیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلایا اپنے محبوب کے ذریعے سے، تو حقیقت کے اعتبار سے بندے کو
اللہ کا قرضدار نہیں بلکہ جن کو دلوایا ہے ان کا قرضدار ہونا چاہیے تھا۔ یا رسول اللہ آپ کا شکر ہے کیا ہے، اللہ سے لے کے آپ نے ہم کو دیا، اللہ نے تو ہم کو کچھ نہیں دیا، جو کچھ دیا ہے اللہ تمہارے واسطے سے، وہاں میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور یہی ہے محمد رسول اللہ۔ سمجھ میں آتی بات؟ اپنے محبوب سے دلایا، وہ میرے آقا، وہ دو جہاں کے مالک اور حسنین و کریمین کے نانا جان اور ہمارے جانوں کی اور ہمارے سانسوں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر اتمام حجت کے طور پر فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ قرآن کی باتیں ذرا عظمت سے سننا، دل کو کھول کر سننا۔ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کچھ بدلہ نہیں، میں تو معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے کچھ بدلہ نہیں چاہیے، الا مودتا للقربا، کہ صرف یہ کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور ان سے مودت کا اظہار کرو۔ یہ بالفاظ دیگر تفسیر کے اعتبار سے اہل بیت سے محبت، آل رسول سے محبت، یہ دین کا بدلہ ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور جو یہ ادا نہ کرے گا قیامت کے میدان میں سب سے پہلے اس سے یہی سوال ہوگا، دین تو میں نے تجھے نہیں دیا تھا، نمازیں تو میں نے تجھے عطا نہیں کی، قرآن تو میں نے تجھے عطا نہیں کیا، دلایا اپنے محبوب سے، اور اس کا بدلہ تو نے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ قربانی کا جانور لیتے ہو تو کیا قربانی کے جانور کو آپ لے لیں اور اس کی قیمت ادا نہ کریں؟ کیا قربانی قبول ہوگی آپ کی؟ چلتے ہوئے راستے کے جانوروں کو لا کر 10-20 کو ذبح کر دے، قربانی ہو جائے گی؟ قیمت کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے قیمت کی بات یہاں پر کیوں کہوائی اپنے محبوب کے بارے میں؟ اچھا، محبوب کے بارے میں تو محبوب نے فرما دیا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اور تم ادا بھی نہیں کر سکتے ہو، میرا بدلہ تو میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ لیکن بدلے کا دوسرا رخ یہ بتا دیا کہ بدلہ تمہیں دینا پڑے گا، کاہے کا؟ الا مودتا فی القربا، میرے اہل بیت سے مودت کا۔ سمجھ میں آگی بات؟ یاد حسین کے جلسے کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے۔ امت گمراہ ہو رہی ہے مسلک و جماعتوں کے اندر میں۔ ان چشموں کو نکال کر پھینکو، قرآن اور حدیث کو دیکھو تو پتا چلے گا کہ حق کا نظام کیا ہے۔ ان چشموں نے تو امتوں کو گڑھوں میں ڈال دیا، نالیوں میں پہنچا دیا، جہنم میں پہنچا رہے ہیں۔ کوئی دین کے معاملے کے اندر قرآن و حدیث کے چشمے کو لینے کو تیار نہیں۔ ہر ایک ہے کہ اپنے مزاج کا، اپنی طبیعت کا چشمہ لگایا ہوا ہے اور اسی کو دین سمجھ رہا ہے۔ تو میرے آقا سے فرما دیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تو کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تو ہلکا ہو گیا نا مسئلہ۔ ورنہ ہم اپنے آقا کا بدلے کی صورت یہ ہے کہ ان صحابہ سے پوچھو جو مکے کو چھوڑ کر میرے آقا کی منشا کے لیے مدینے کی ہجرت کی، اور کیسی ہجرت کے وطن کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کائے کے لیے؟ میرے آقا کی منشا کے لیے۔ کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا کی محبت اور میرے آقا کے دین کے معاملے میں وہ قربانیوں کا یہ ادا کیے انہوں نے، اس کا معاوضہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن قیامت تک آنے والے ہم کمزور امت کے لیے میرے آقا نے فرما دیا کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجری، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ یہ قرآن ہے، قرآن پاک کی آیت کا مقتبس کر رہا ہوں۔ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا کہ میں نے جو دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، شریعت پہنچایا، حج اور روزہ اور زکوٰۃ پہنچایا، اور نجات اور قیامت میں شفاعت میں جو عطا کروں گا، اس کا کوئی بدلہ میں تم سے نہیں چاہتا۔ جان چھوٹی نا، لیکن اس کے بعد نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، مگر یہ جو کرنا ہونا چاہیے کہ نہیں۔ زندگی کے بہت سال گزر چکے ہیں، بیت چکے ہیں، قبریں تمہارا میرا انتظار کر رہی ہے، میدان محشر کے انتظار کی لائن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ الا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کہہ دیجئے مگر، الا مودتا فی القربا، میرے اہل بیت کے ساتھ میں مودت کرو، محبت کا ثبوت دینے کے لیے اس کا اظہار کرو۔ اہل بیت سے محبت کیوں؟
اہل بیت سے محبت کیوں؟ یہاں پر یہ بات نہیں فرمائی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین و قابل قدر ہے، دین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، خدا کی قسم کوئی شک نہیں، ہر صحابی وہ جنتی اور ہدایت کا سکون ہے، لیکن مودۃ فی القربا الا پر رک جانا چاہیے، مگر الا مودۃ فی القربا، میرے اہل بیت کے ساتھ میں مودت کا معاملہ کرو۔ یا اللہ، یہ آیت تو آپ نے نازل فرمائی، اس وقت میں تو نہ کربلا ہوئی تھی، نہ امام حسین کریمین شہید ہوئے تھے، اور نہ سید کائنات اس دنیا سے بظاہر پردہ ہوئی تھی، لیکن آپ نے یہ بات فرما دی قرآن پاک میں، چونکہ سارے واقعات کربلا، واقع حر، اور یہ سارے واقعات سید کائنات کا اس دنیا سے ظاہر میں پردہ ہونا، امام حسن کو شہید کیا جانا زہر دے کر، امام حسین کا میدان کربلا کے اندر شہید ہونا، یہ تکمیل قرآن کے بعد میں ہے، نزول قرآن کے وقت کے واقعات نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی سن 61 ہجری کے اندر میں ہوئی، تو جہاں کے مالک میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں تقریباً 50-51 برس کے بعد میں ہوئی، تو قرآن میں اللہ نے یہ بات کیوں نازل فرمائی؟ اللہ امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکایا جا رہا ہے، میرے محبوب تم تو اپنے بارے میں معافی کا اعلان کر دو کہ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اللہ مگر آزاد مت ہو، ایک شرط رکھ رہا ہوں، تمہارے دین کا قرض ہے، اے نمازی، نماز پڑھنے والے، اے قرآن کے پڑھنے والے، اے ذکر کے کرنے والے، اے مرید کے بننے والے، اے حج کے کرنے والے، اے قربانی کے دینے والے، اے زکوٰۃ کے دینے والے، الا مودۃ فی القربا، کہ تیرے اوپر قرض ہے کہ تجھے میرے اہل بیت کے ساتھ میں مودت کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ مودت اہل بیت دین کا قرض ہے، جانتے ہو کہ نہیں؟ قرض، ڈیو، مودت۔ اور پھر کیا مسئلہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اگر قرض رکھ کر اگر اس کا انتقال ہو جائے تو جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے گا، اگر قرضدار اس کا مطالبہ کرے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ سنگین مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اس کے وارثین کے ذمے ہیں کہ وہ معلوم کر کے ان کا قرض ادا کرے، قرض رہے گا، ورنہ وہ معلق رہے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دنیاوی قرض اتنا اہم ہے شریعت کے نظام کے اعتبار سے، اگر جو قرضدار لینے کے لیے آ جائے اور کہے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں دیں گے، تو دین اور شریعت کی اجازت نہیں دیتی کہ پہلے وارثین اس کا قرض ادا کرے، بعد میں نماز جنازہ ادا کرے۔ یہ دنیاوی قرض کی بات ہے، لیکن وہ قرض جس کو میرے مصطفیٰ نے امت کو عطا کیا اور امت کے اوپر رکھا ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ، اس کے بغیر نجات، اس کے بغیر قیامت کے میدان میں شفاعت ملے گی؟ ہو جی ملے گی؟ کون سا قرض ہے؟ الا مودۃ فی القربا، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں مودت کرو۔ ذہن میں ہمارے ابھی یہی بات آئی، یہاں پر تمام صحابہ کو داخل نہیں کیا گیا، بلکہ تو جہاں کے مالک میرے آقا کے ذریعے سے یہ بات فرما دی گئی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ مودت کا معاملہ کرو، دین کا یہ بدلہ ٹھہرا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ میں مودت کا معاملے کا مطلب کیا ہوا کہ تم ان سے محبت کا اظہار اور مودت کا اظہار کرو۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو امت قرضدار ہے، الا مودۃ فی القربا۔ اور قرآن پاک کے قانون کے اعتبار سے کوئی بچ سکے گا؟ ہم نادان ہیں اور انجان ہیں، ہم کو یہ رخ بتایا نہیں جا رہا ہے۔ اہل بیت سے مودت کا اظہار، یاد حسین کی محفلیں، آل رسول کی محفلیں، ان کو اپنے گھروں پر کروانا، اپنے گھروں سے ظاہر کرنا اور اپنی زندگیوں سے ثابت کرنا، یہ دین کا قرض ادا کرنا ہے۔ اگر اس قرض کو ادا کیے بغیر مرے گا میدان قیامت کے اندر میں، اگر وہ مطالبہ کر لے، خدا کی قسم مودت کا اگر حق ادا نہیں ہوا، قرضدار ہوں گے، خدا کہے گا کہ پہلے امام حسین سے تم معافی مانگو، وہ معاف کرے تو میں معاف کروں گا، امام حسن سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرے تو میں معاف کروں گا، اور سید کائنات سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کرے تو میں معاف کروں گا۔
اچھا معاف بھی کس کو کریں گے؟ معاف بھی کس کو کریں گے؟ جو کم از کم تھوڑا نہ تھوڑا دل کے اندر میں محبت رکھتے ہو. اور جو معاف کن کو کریں گے؟ جو بغض کرے، عداوت کرے اور اس نظام کے معاملات کے اندر میں دوسری رائے رکھے، ان کو معاف کریں گے. حسین کریمین شروع میں نے عرض کر دیا تھا، وہ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کے سامنے جب اس جتھے کا جو جام کوثر کے پینے کے لیے آئے گا، فرشتے تعارف کروائیں گے کہ سرکار یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ میں انہوں نے گستاخی اور بے ادبیہ کی اور انہوں نے دین کو غلط رخ پر لے کر گیا، تو میرے مصطفیٰ وہاں جھڑک کر کہیں گے سحوقت مجھ سے دور کرو. کیا ہوگا؟ کتنے خلاش ہوں گے. کام آئے گی نمازیں، کام آئے گا ہمارا حج، کام آئے گی لاکھوں روپے کی ہماری زکوٰۃ، کام آئے گی زندگی بھر کی عبادتیں. قرض میں چلی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قرض دار مطالبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کی نیکیاں قرض دار کو جس کا دینا ہے اس کو دیں گے. حتیٰ کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ تم پناہ مانگو کہ قیامت کے میدان میں ہم خلاشوں میں ہمارا شمار نہ ہو. صحابہ اکرام حضرت امین سے پوچھا کہ خلاش کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس ہے مال و اسباب نہیں. فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بہت بڑے بڑے اعمال پہاڑوں جیسے لے کر آئے اور میدان قیامت میں قرضدار آ جائے کہ اس نے مجھ پر زیادتی کی، اس نے یہ میرا یہ کیا، اس نے یہ میرا کیا اسے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کا بدلہ اس کے اعمالوں سے ان کو حوالے کریں گے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے قرضدار باقی رہیں گے. اور یہ بڑا نمازی، بڑا عبادت گزار، بڑا دیندار، اس کے سارے اعمال وہ تو اللہ نے دے دیا، چونکہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کرنے والا ہے رب العالمین. یہ کھڑا رہ جائے گا. قرضداروں کی فہرست ابھی لمبی ہوگی. قرضداروں سے فہرست کا مراد یہ ڈالروں اور روپیوں اور پیسوں کی بات نہیں ہے، بلکہ قرض اعمال کا قرض. قرآن جس کو قرض کہتا ہے وہ کون سا قرض ہے؟ اتنا بھی سمجھ جاؤ میرے بچوں تو تم اپنی نسلوں کو یہ بات سمجھاؤ گے. قرآن کے مطابق میں قرض کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت نہ کرنا اور آل رسول کی مودت کا اظہار نہ کرنا. یہ قرض اصلی اور قرض اکبر ہے امت کے اوپر. اور آج 80% امت ہے کہ اس قرض کے بارے میں ان کو احساس تک نہیں ہے. عقد کو جانتی ہے، ولیمے کو جانتی ہے، سانچک کو جانتی ہے، چھلے اور چھٹی کو جانتی ہے، اور یہ اپنی سالگرہ کو جانتی ہے، سب کو جانتی ہے. لیکن جو قرض ہے قرآن کے اعتبار سے اہل بیت سے مودت، اس قرض کے بارے میں کوئی احساس نہیں. نہ مسجدوں کے ممبروں سے سمجھایا جا رہا ہے، نہ پھر یہ جن کو دیندار سمجھ رہے ہیں ان کی طرف سے سمجھایا جا رہا ہے. مودت فی القربہ، قرض ہے دین کا. یہ کیا ہے؟ قرض ہے دین کا. اگر یہ ادا نہیں ہوگا تو قیامت کے میدان کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کے بارے میں سوال کرے گا. اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرض وصول کرے تو پھر وہاں پر تو یہ سوال دنیا کے سارے سب سے بڑا قرض دار اور سب سے بڑا دھوکے باز دنیا کا کہ جس نے کروڑوں اربوں روپیے قرض لے کر لوگوں کو ڈبا دیے، اس کے لیے تو کوئی راستہ نکلے گا. لیکن سوچ لو اے مسلمانوں اور سمجھا دو دنیا پر ایمان والوں کو، اور خاص طور پر ان کو سمجھاؤ جو مسجدوں میں نمازوں کے پابند ہے اور دین پر چلنے والے کا اہتمام ان کے اندر میں ہے اور وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. لیکن کیا اللہ کا قرض جو مودت فی القربہ ہے، اہل بیت کے ساتھ میں محبت اور مودت، یہ جو دین کا قرض ہے، دنیا کا قرض اگر نہ ہو جائے تو جا کر معافی مانگ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ قرض جو اللہ نے دین کا رکھا ہے، بتاؤ دنیا کا قرض زیادہ برباد کرے گا یا دین کا قرض زیادہ برباد کرے گا؟ آؤ جی بولو. دنیا کا قرض کوئی رحم کر کے جان دو، چھوڑو کچھ، ہاں ڈبا دیا، اب جان دو. زندہ نہیں دیا تو مردہ کیا دے گا؟ ارے بابا باپ کا قرضہ اب انہیں بچہ کیا ادا کرے گا؟ معاف ہو جائے گا. دنیا کے قرض کے لیے خدا کا قانون اتنا سخت ہے. تب یہ بتاؤ سیدھے میری بچیوں جو پردہ نشین ہے وہ بھی سوچو اس بات کو کہ دنیا کے قرض کے مقابلے میں دین کا قرض جس پر خدا غضبناک زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا کے قرض پر خدا نے کہا کہ اس کا بدلہ دلایا جائے گا یا گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا.
تو دین کا جو قرض ادا نہ کرے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا معاف۔ اگر کرنا ہوتا تو اس آیت شریفہ کو اللہ کیوں نازل کرتا؟ الا مودۃ فی القربى، کہ صرف یہ ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں محبت کرو اور مودت کا اظہار کرو، تو ضروری ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو مسلک و جماعت کا نظام مت سمجھو، بلکہ قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں تم دین کے قرضدار نہ بنو۔ دنیا کے قرضداروں کو نجات نہیں ملے گی، تو پھر یہ دین کے جو قرضدار ہوں گے ان کی نجات کا کوئی راستہ نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ خدا کی قسم حسنین قریباً اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بغض علی کے ساتھ اور اہل بیت کے بغض کے ساتھ چاہے کتنا ہی بڑا دیندار اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھے، کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ بن جائے، لیکن بغض علی کے ساتھ وہ جنت میں جا ہی نہ سکے گا۔ مسئلہ اندھوکناک ہے کہ نہیں؟ یا خالی جذبات کے بیانوں کا ہے، یا نعرے تکبیر بول لینے کا ہے، یا خاموخواہ کے تقریر کر لینے کا ہے؟ نہیں، بہت نازک مسئلہ ہے۔ دنیا کے قرض کا وبال اتنا بڑا کہ جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو دین کا قرض اگر ادا نہ ہو جس کا حکم اللہ نے دیا، اللہ تو کہے گا کہ یہ آیت تو نے پڑھی تھی اور تجھے سنائی گئی تھی، رمضان میں حافظوں کے پیچھے تو نے سنا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى۔ اس قرض کو تو نے کیوں ادا نہیں کیا؟ اور قرض کتنا آسان بنا دیا، قرض کی آسان صورت کیوں ہم کو عطا فرما دی، اور وہ بھی خوشیاں مناؤ کہ میرے آقا کے نعرے پاک کے صدقے میں قرض ایک ساتھ ادا کرنا نہیں ہے بلکہ قسط واری ادا کرنا ہے۔ کیا ہے؟ سہولت دے دی گئی ہو قرض سے چھٹکارے کے لیے قسط واری، اور بہت آسان، صرف یہ کہہ دے کہ تم میرے بڑے قرضدار ہو گئے نا، تمہارا قرضے کو میں معاف کرتا ہوں، لیکن روزانہ کیا کر لو؟ نہیں، روزانہ نہیں، جمعہ کو جمعہ آ کر میرے گھر پر چائے پی کر چل جانا، ہر جمعہ کو آ کر میرے پاس میں چائے پی کر چلے جانا، اس میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اور یہ کیوں بھائی؟ آسان قسط چھوڑے گا اس کو، قرض بھی ادا ہو رہا ہے، چائے بھی پینے کو مل رہی ہے، یا زیادہ کم ہو تو میٹھا کھا کے چلے جاؤ، یا زیادہ کم ہو تو مولا حسین علیہ السلام کا لنگر کھا کر جاؤ۔ خدا نے اس قرض کی قسطوں کو مقرر فرما کر کتنا آسان کر دیا۔ اگر کوئی بدنصیب خدا یزیدیت سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، ناصبیت سے تمہاری میری حفاظت فرمائے، اگر اس قرض کی ادائیگی کے لیے میٹھا کھانے اور کھانا کھانے کو بھی، اس قسط کو بھی اپنے قرض کے معاف کروانے کا ذریعہ نہ بنائے، تو پھر اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ قیامت کے میدان میں کتنا وہ اپنے آپ کو پچھتائے گا کہ قرض کی آسان قسطیں تھی، ہر سال میں محرم آئے گا اور آل علی اور اولاد علی کے نظام چلیں گے، ان اولیاء کی نسبتوں کی محفلیں ہوگی، ان میں آ جاؤ تو ان محفلوں میں آنا، ان محفلوں کا کرنا کیا چیز ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ثواب مل جائے گا، بالکل نہیں، جنت مل جائے گی، وہ ذیل کی چیز ہے۔ پھر یہ محفلیں ہمارے دین کے قرض کی آسان قسطیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا اس کو بھی کوئی مسئلہ کو جماعت کر دیں گے وہ خانقاہ والے، ارے وہ تو بے عقیدہ ہے جو امت کو گمراہ کرنے کے لیے ان نظاموں سے امت کو کاٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کی دکانیں مات پڑے گی اور دکانیں بند ہوگی، اس کے لیے ڈر ہے ان کو۔ ان محفلوں کے شرکت کا کرنا اپنے دین کے قرض کے ادا کرنے کی آسان اسقاط ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةً فِي الْقُرْبَى۔ اتنی آسان اسقاط، سخیوں کے سخی نے اپنے قرض کی معافی کے لیے 50 کروڑ کا قرض ہے تمہارے اوپر، اور وہ یہ کہہ دیں کہ بڑا سخی ہو چکا ہوں میں، لیکن تم یہ کرنا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد میں آ کر میرے پاس میں کھانا کھا لینا، یا اتوار کے دن میری چھٹی کا دن ہے اس دن آ جانا اور ہمارے ساتھ میں کھانا کھا لینا اور میٹھا کھا کے چائے پی کے چلے جانا۔ اس میں ڈنڈی مارے گا، شاہد صاحب تو 15 منٹ پہلے رہیں گے وہاں پر، قرض بھی معاف، کھانا اور پینا بھی ہوگا نہیں ہوگا۔ عقل کی بات مثال دے رہا ہوں۔ یہ محفلیں کیا ہے؟ اس کو ثواب کی طرف میں مت لے جاؤ اور اس کو مسلک و جماعت کی طرف میں مت لے جاؤ، بلکہ یہ اپنے دین کے قرض کی آسان اسقاط ہے کہ جو ان مجلسوں کو آباد کرے گا اور ان مجلسوں کے اندر میں آئے گا، یہ تو ایسے ہی ایز ایگزامپل میں نے بتا دیا
کہ وہ سخی کا دل آ جا اور کہہ دے کہ کچھ نہیں، ہر اتوار کو چھٹی کا دن ہوتا ہے، میرا دل بہلانے کے لیے تم آ جانا اور پھر میرے ساتھ میں کھانا کھانا اور میٹھا کھانا، چائے پی کر جانا، جب بھی آؤ گے 1,00,000 روپے تمہارے معاف، تمہارا قرض ہلکا۔ رکیں گے کہ رشید بھائی ارے نہیں ہوا تھا، نہیں آیا تھا، وہ ذرا پانی زیادہ ہو گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، یہ نہیں نا، کیا کرے گا؟ ایڑیاں رگڑتے ہوئے بھی ارے کہاں جا رہے، بابا بھی، بچے بھی، سب لوگ، بھاؤ بھی بول رہے کہ نہیں بیٹا، تجھے کیا معلوم ہے، پاگل ہے کیا؟ میرا قرض 1,00,000 کا آج کی مجلس، آج کے اس کے پاس کے جانے پر آسان قسطوں میں اس سخی نے یہ شرط لگا دی، ایک بھی آبسنٹ نہیں ہوگا آبسنٹ۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہم کو رات کو، اور جو بات عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یہ مولا حسین علیہ السلام کا کرم ہے، اہل بیت کی نظر عنایت ہے۔ اس روح کو سوچو، سمجھ میں آگئی بات؟ تو مجلسوں میں آنا، اچھا آ کے چندہ تو نہیں لیا جا رہا، یا تم کو اور کوئی تکلیف تو نہیں دی جا رہی، ورزش تو نہیں کروائی جا رہی ہے، یا جھاڑو تو مارنے خانقاہ میں نہیں لگائی جا رہی ہے، یا پانی بھرنے تو نہیں لگایا جا رہا ہے۔ ان مجلسوں میں بلایا جاتا ہے اس لیے کہ غریب نواز کی چوکھٹ ہے، یہ امام حسین الکریمین کی نظام ہے، یہ بلا کر مجلسیں بھی، دعوتیں بھی، اور کھانا بھی، اور شفقتوں اور محبتوں کا اظہار بھی۔ خدا کی قسم اگر سچے دل کے ساتھ میں اگر ان نظاموں میں جڑو تو ان روزانہ جڑنے والوں کو پوچھو کہ جو محبت، جو عزت اور جو عظمت اور جو روحانیت اور جو نورانیت ان کو نصیب ہوتی ہے وہ کہیں اور نہیں، اپنے سسرال اور اپنے گھر میں، اور خود کی بیگم کو نہیں دے سکتی، خود کے بچے اور بہو نہیں دے سکتے۔ صحیح بات ہے کہ غلط ہے ہندو بھائی؟ ڈرو مت، سچی بات ہو جی۔ ایک بار اگر ایسا، اگر آسان اسقاط ہو میاں، کیا نام تمہارا؟ مزمل، غلط تو نہیں بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورا پکی بات؟ تو پھر واقعیتاً اگر غلط ہو تو مجھے روکو، آؤ جی بازو بیٹھے میں نہ تم بازو بیٹھا لیتا ہوں۔ آسان اسقاط وہ بھی کہاں سے خلاصی ہوگی؟ اللہ نے جس کو قرض بتا دیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اللہ کے قرض کو ہم پھیر نہیں سکتے، اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں ہماری خلاصی ہو نہیں سکتی۔ سوہقن سے بچنا، میدان قیامت میں برات کا مل جانا، شفاعت کا مل جانا، اور وہاں نجات کا مل جانا، اور جنت کی نعمتوں کا حاصل کر لینا، اس کا انحصار ہے تب کہ جب کہ آسان اسقاط کو ہم ادا کریں تو یہ مجلس اور محفلیں اللہ کے قرض کے ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا۔ اب ہم نے یہ سوچا تھا تھوڑا دیر ہو رہی ہے، لیکن میں سنا نہیں رہا ہوں بلکہ سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ میں آ رہی ہے یہ رخ کی بات؟ ہم نے یہ غور کیا بھی، ہمارے اس بچے نے جب نعت پڑھی تو اس وقت میں اہل بیت ہی، صحابہ نہیں فرمایا بلکہ الا مودتا فی القربا، کہ میرے اہل بیت کے ساتھ میں مودت اور محبت کا اظہار کرو۔ اس لیے میرے بچوں، محرم نہ گزرنے پائے کہ کسی کے گھر پر یاد حسین کی محفل نہ ہوتی ہو، یہ آسان اسقاط ہے۔ اس لیے مہینہ بھر اس خانقاہ کے تحت میں محفل یاد حسین کی چلتی رہے گی۔ ہر محفل میں یہ سمجھو کہ قیامت کے میدان میں اس دین کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے اور قرضہ ہمارا قسط وار ادا ہو رہا ہے۔ کسی محفل کے اندر مولا حسین کی نظر پڑ جائے گی اور وہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے، سارا قرض اتر جائے گا، خدا کی قسم، خدا بھی کوئی سوال نہیں کرے گا اس سے۔ آسان دندہ ہے یہ۔ اس لیے ایک نیت تو یہ کرو کہ محرم کے مہینے میں جتنی یاد حسین کی محفلیں ہوگی اس محفل میں بالاہتمام، کاروبار کا وقت نہیں، ملازمت کا وقت نہیں، نوکری کا وقت نہیں، فرصت کا وقت، لیکن بالاہتمام ان محفلوں میں شریک ہوں گے۔ کوئی اور کہیں نظام نہیں ہے کہ روزانہ محفلوں کا کوئی نظام ہو، نہیں ہے کہیں بھی، جہاں ہو رہی ہے غنیمت ہے۔ لیکن اس خانقاہ کے تحت میں پورے فلم ہو گیا، 3-4 مقامات ابھی طے ہونے کے ہیں۔ روزانہ یہاں پر اس نسبت کی، اور کیا نسبت کی محفل ہے؟ اللہ کے قرض کے ادا کرنے کی آسان قسطوں کا نظام اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں کیا۔ ادا کروا لینا کہ نہیں کروا لینا؟ ورنہ ہے ہمت خدا کا قرض خدا کے پاس جا کے دینے کی، نال ٹھوکتا وہ پتہ چلتا، جب کن پٹیاں سیکھتا وہ، میرے سرکار دھکار دیتے، سوکن چلا جا،
کہاں ملے گا سہارا؟ بربادی ہوگی ہماری۔ اس لیے آپ حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ موقع ہے تو اس مہینے میں جہاں پر بھی روزانہ عشاء کے بعد کی محفلوں کا میسج پہنچے، آپ حضرات اس محفلوں کے اندر پوری عظمت کے ساتھ میں شریک ہونے کا ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ میاں علی جو حضرات اپنے نمبر دے